بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ تقریباً 1.5-2 ہفتے ہماری ایک بڑی زبردست جنگ چلی اور ایک لڑائی ہوئی، اس کے متعلق کچھ کارگزاری سنانی تھی۔ اس طرح ہوا کہ جنات کے عام مریض جس طرح آتے ہیں اس طرح ایک مریض آئے اور ان کے اوپر ہم نے پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ابتدا میں انہوں نے ایک کہانی بتائی جنات نے، جب ان کی پٹائی لگی، پھر دوسری کہانی، پھر تیسری کہانی، کہانیوں پہ کہانیاں وہ تبدیل کرتے چلے گئے، اور اس کے بعد بالآخر یہ ہوا جو حقیقت کھلی تو وہ باقاعدہ مشن کے تحت بھیجے گئے تھے اور ایمان والوں کے خلاف ان کو استعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ ابلیس کی ذریت ہے اور یہ ایمان والوں کا ایمان بھی سلب کریں، ایمان والوں کو تکلیف میں اذیت میں مبتلا کر کے رکھیں، اور کسی بھی طرح سے تکلیف جس طرح سے بھی دے سکتے ہیں تکلیف میں مبتلا کر کے رکھیں۔ تو مسلسل ساتھیوں نے اس کے اوپر محنت کی، ہم نے محنت کی، راتوں رات محنت ہوئی، دن میں محنتیں ہوئیں، پڑھائیاں ہوئی، وار کیے گئے، طرح طرح سے ان کو جو ہے وہ زیر کرنے کی کوششیں کی گئی۔ اور سب سے پہلے جو اسلامی ایک طریقہ ہے، ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، اور ایمان کی دعوت کے بعد اگر وہ اسلام اور ایمان قبول نہیں کرتے تو پھر ان سے لڑائی اور جنگ ہوتی تھی۔ تو جنات چونکہ شریر ہیں اور ان کی طبیعت میں شر زیادہ ہے، تو پہلے ان کے اوپر وار کر کے پھر ان کو سمجھانا، پھر وار کرنا، پھر سمجھانا، وار کرنا سمجھانا، یہ سلسلہ ہم نے جاری رکھا۔ اس میں اللہ کی طرف سے خصوصی مدد شامل حال رہی، جتنے احباب تھے ان کو پیغام دے دیا گیا تھا، انہوں نے دعائیں کی الحمدللہ۔ تو بڑے علماء کرام، بڑی خانقاہیں، سب جگہوں پر دعاؤں کا کہہ دیا گیا تھا، چونکہ یہ ایسی عجیب نوعیت کا کیس تھا کہ اس میں باقاعدہ مشن کے تحت وہاں سے ابلیس کی طرف سے مسلسل جماعتیں آ رہی تھیں، مسلسل بڑے بڑے لشکر آ رہے تھے۔ ہم پوچھتے تھے اپنی جنات جماعتوں سے، وہ کہتے تھے اب اتنے لاکھ آ گئے، اب اتنے لاکھ آ گئے، اب اتنے کروڑ آ گئے۔ تو یوں آتے رہے، جنگ چلتی رہی۔ اس میں اللہ رب العزت نے کامیابی یہ دی کہ اس میں بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے وہ الحمدللہ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ اس میں ایک مسلمان ہوئے، ان کا نام محمد رکھا، دوسرے مسلمان ہوئے۔ اس میں جو اہم ایک مسلمان ہوئے، ان کی عمر جب ہم نے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 1800 سال میری عمر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی دیکھا ہوا ہے۔ غزوہ خندق کے اندر وہ کفار کی طرف سے شریک ہوئے اور جنگ انہوں نے لڑی مسلمانوں کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف۔ اس جنگ میں وہ شریک ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ ان کا یہ الٹا ہاتھ زخمی ہے، اور فرشتے کی طرف سے جو کوڑے برسائے جا رہے تھے، اللہ کی طرف سے جو مدد اتری تھی، تو فرشتے کے کوڑے کا نشان ان کی پشت کے اوپر اب تک ہے، اس جن کے 1800 سال جس کی عمر تھی، اور ان کو شیاطین کے یہاں ان کی جماعت میں استاد الاستاد کہا جاتا تھا۔ ان سے ہم نے کہا کہ آپ کیا نام اپنے لیے پسند کریں گے؟ آپ مسلمان ہو گئے الحمدللہ، اور کلمہ پڑھایا، ان کے ساتھ پورا ایک لشکر اور دیگر جنات مسلمان ہوئے، تو ان کو کلمہ پڑھایا۔ اور اس کے بعد ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا نام آپ اپنے لیے پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا عمر نام پسند کروں گا، کیونکہ عمر سے ابلیس اور اس کی ذریت بہت ڈرتی ہے، بہت ڈرتی ہے، یعنی کہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، سامنے نہیں آ سکتی، تو عمر کے نام سے اتنی الحمدللہ ہیبت ہے۔ تو اس پوری کارگزاری کے اندر سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو، اور جو چند ایک اہم باتیں پتہ چلی وہ بھی آپ حضرات تک پہنچائی جائیں۔ تو آخری جو بدھ کی رات، جو ابھی بدھ گزرا ہے، تقریباً کوئی 9-10 یا 10-11 نومبر پڑتی تھی، اس کو جو بدھ گزرا، تو اس کی رات پوری رات الحمدللہ محنت ہوئی، تقریباً کوئی 6-7-8 ساتھیوں نے مل کے محنت کی، مسلسل پڑھائیاں کی، اور اس میں الحمدللہ جا کے کامیابی ہوئی۔ تو بڑی کامیابی کیا ہوئی کہ ان کی لشکر اور جماعتیں آتی تھی، وہ الحمدللہ مسلمان ہوئے، دوسرا لشکر آیا مسلمان ہوا، یوں پے در پہ مسلمان ہوتے 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 جو آخری رات میں ٹوٹل ان کی تعداد پہنچی جو جنات نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، وہ 10,70,00,000 الحمدللہ مسلمان ہوئے۔ سب الحمدللہ کہیں کہ ایمان کی بہت بڑی الحمدللہ کامیابی ہے ایمان والوں کی۔ تو الحمدللہ آخری رات میں 10,70,00,000 جنات کی کل جماعتیں مسلمان ہوئی، الحمدللہ اتنے جنات مسلمان ہوئے۔ ان کے بڑے جو سردار تھے ان کے ہم نے نام رکھے، ان سے کارگزاریاں لی، کس طرح وہ کام کرتے ہیں۔ جنات کو جو اللہ کے کلام پڑھنے سے جو زخم لگتے ہیں اور ان زخموں کی بھرائی کس طرح ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ ابلیس اپنا لعاب بھجواتا ہے یا اس سے لے کر آتے ہیں، اس کے جو منہ کا لعاب ہے ابلیس کا، وہ ان کے زخموں پر لگایا جاتا ہے اور اس سے ان جنات کے زخم بھرتے ہیں۔ اور زخم لگتے کس سے ہیں؟ یہ ان بڑے جن نے کہا جو 1800 سال والے ہیں، اور دیگر سرداروں نے کہا کہ ان جنات کے اوپر جو کاری ضربیں لگتی ہیں وہ آیت الکرسی سے لگتی ہے، سورۃ العصر والعصر سے لگتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر،
اور مزید جو کاری ضربیں لگتی ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے کاری ضرب لگتی ہے۔ اور اس نے کہا کہ بہت اہم بات بتاؤں کہ 1800 سال والے جن نے کہا کہ بہت، عمر ان کا بھی ہم نے نام رکھا، انہوں نے کہا کہ بہت اہم بات بتاؤں کہ ہم اس بندے کے قریب جا ہی نہیں سکتے تھے جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لیتا تھا۔ یہ صبح اور شام کی خاص دعا کے نام سے آسان نماز میں اور مسنون دعاؤں کے اندر میں ملتی ہے، اور یہ حدیث میں اس طرح کے مفہوم ہے کہ جو شخص 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے تو کوئی دنیا وما فیہا کی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ اس دعا کی خاصیت میں سے، تو اس لیے اس دعا کے پڑھنے کے اوپر اس نے فرمایا، اس عمر جن نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ ہم قریب کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو اس دعا کے پاور کی وجہ سے وہ ہمیں جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ہم اس دعا کے اندر اتنا پاور ہے۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ اسی طرح کوئی اور اہم نقطہ بتائیں کہ ہم ایمان والے کون سے ایسے اہم نقطے کو ہم اپنے ساتھ لازم پکڑیں تو ہم محفوظ رہیں شیاطین سے، ابلیس کی ذریت سے۔ تو اس نے کہا کہ ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا۔ ناپاکی کی حالت میں ہم بہت جلدی اس مسلمان پر حاوی ہو جاتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اپنی گرفت میں کر لیتے ہیں۔ تو ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا، وضو کی حالت میں، پاکی کی حالت میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے بھی ہم قریب نہیں جا سکتے۔ اور اسی طریقے سے میں نے اس سے پوچھا کہ مزید کوئی ایسا ہمیں مضبوط، چونکہ اب تو وہ مسلمان ہوگی الحمدللہ، ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا تو بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ اس نے کہا کہ مجھے اپنے اوپر میری بدبختی ہے، مجھے اپنے اوپر اس بات پر غصہ آتا ہے کہ میں اس وقت ایمان قبول نہیں کر سکا۔ کاش کہ میں اس وقت ایمان قبول کر لیتا تو میں آج صحابی جن ہوتا۔ اس وقت اس کی عمر 400 سال تھی۔ تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کے اوپر بھی ہم حملہ نہیں کر سکتے، ہم ان سے بہت دور رہتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ورنہ ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ جو ایمان والے مسلسل ذکر کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ العظیم، کتنی اہم باتیں، 3 نکات ہمیں پتہ چلے۔ ایک تو بسم اللہ الذی لا یضر کا اہتمام تمام حضرات کریں صبح اور شام۔ اس کے علاوہ پاکی میں رہنے کی، وضو کی حالت میں رہنے کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ مسلسل ذکر میں اپنے دل کو، اپنی زبان کو لگا کر رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ اس 1800 سال والے جن نے جو 3 اہم نکات بتائے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ اس کے علاوہ چند ایک جو دیگر چیزیں بتائی، سورۃ العصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور ان چیزوں کے پڑھنے سے ہمارے مسلمان جنات جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کو قوت ملتی ہے، ان کے اوپر اگر زخم لگے ان کے زخم بھرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ کفار کے مقابلے میں پاور میں آتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی مضبوط ایک ہتھیار ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ ہمارے جنات ساتھیوں نے بھی کہا، اور ان 1800 سال والے عمر نے کہا کہ آپ جب یہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھیوں کو، جو مسلمان جنات ساتھی ہیں کفار کے مقابلے میں، ان کو بھرپور ایک توانائی اور قوت ملتی ہے، وہ اور زیادہ جرت اور بہادری سے آگے بڑھ کر لڑتے ہیں اور الحمدللہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ اونچی آواز سے پڑھیں کہ ہمارے قرب و جوار میں جتنے جنات مسلمان ہیں اللہ رب العزت ان کو مزید قوتیں عطا فرمائیں کہ وہ کفار سے اور ابلیس کی ذریت سے لڑیں۔ ابلیس کے بارے میں نے پوچھا کب ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں کی، نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ابلیس کو ڈائریکٹ دیکھ نہیں سکتے، بس اس کے ہم سنتے ہیں۔ اب وہ عقیدت کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے یا اس کو کس وجہ سے نہیں دیکھ سکتے، کب وہ آتا ہے سامنے؟ انہوں نے کہا کہ ہفتے کے دن ہمارا چونکہ ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارا جو دن ہے جس طرح آپ لوگوں کا جمعے کا دن ہوتا ہے، ہمارا دن ہفتے کا ہے۔ ہفتے کے دن عصر کے بعد سمندر کے اندر ایک تخت لگتا ہے، اس تخت کے اوپر ابلیس بیٹھتا ہے اور وہ سب سے کارگزاری سنتا ہے، اور کارگزاری سننے کے بعد وہ ان کو شاباشیاں اور عہدے دیتا ہے اور ان کو واضح و نصیحت کرتا ہے کہ اس طرح تم نے دشمنوں کا مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے، اس طرح ایمان والوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور جو جن مقابلے کے لیے آیا ہوا تھا مجھ سے، اس نے کہا، طفیل اس کا نام تھا، اس کی عمر 100 سال تھی، اس کی عمر کم تھی لیکن اس کا مرتبہ اونچا تھا، چونکہ وہ دجالی اس کے اندر بہت زیادہ اس نے محنت کی ہوئی تھی، دجالی نظام میں اور طاغوتی نظام میں۔ اس نے آتے کے ساتھ یہ الفاظ کہے تھے کہ مفتی صاحب آپ کی اور میری جنگ طاغوتی جنگ ہے، نظریاتی جنگ ہے، آپ یہ نہیں سمجھنا کہ آپ ایک جن سے مقابلہ کر رہے ہو، آپ کی طاغوت سے جنگ ہے، آپ کی ایک ابلیس کی ذریت اور دجالی طاقتوں سے جنگ ہے۔ پھر وہ ابلیس کا جو یہ نشان ہوتا ہے، نشان بھی بناتا تھا جب ہم پڑھائی کرتے تھے،
اور اس نشان کو بنا کر وہ کہتا تھا کہ ہم آپ کی پڑھائی کا زور روک رہے ہیں، اور ہمارے پیچھے سے ابلیس مسلسل طاقتیں بھیج رہا ہے، قوتیں بھیج رہا ہے، اور یہ ہم آپ سے مقابلے کے لیے اس طرح تیار ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ سے جیت گیا، مجھے یہ چیلنج ہے میں کہ آپ سے جیتوں گا، اور اگر میں جیت گیا تو ابلیس میرا عہدہ اتنا بڑھائے گا کہ اس پورے علاقے کا، پوری جگہ کا مجھے سردار بنا دیا جائے گا، میں جیت کر سردار بن جاؤں گا، تو اس لیے میں اتنی محنت اور زور لگا رہا ہوں۔ پھر میں نے اس کو ایمان کی دعوت میں یہ بات بھی سمجھائی کہ بھائی آپ کو ابلیس سے کیا ملے گا، کیا فائدہ، آخرت برباد ہے، آپ خود جانتے ہو۔ اس نے کہا ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتے کیوں نہیں ہو؟ بولا ہمارا ابلیس بھی تو نہیں مانتا، اس کو نہیں پتہ کیا؟ اس کو پتہ ہے، وہ بھی نہیں مانتا، ہم بھی نہیں مانیں گے، ہم اس کی ذریت ہیں، ہم آپ سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ طفیل جو جن تھا، جو بڑا ہی خبیث الفطرت تھا، وہ الحمدللہ ہماری قید میں، اور اسی طریقے سے ایک اور ان کا بڑا سردار وہ قید میں، الحمدللہ ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے، اور ایمان کی دعوت ہمارے جنات ساتھی دے رہے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ جب مجھے میری ماں نے جنا تھا، جس کی عمر 100 سال ہے، اس نے کہا جب میری ماں نے مجھے جنا تھا، وہ بھی کافرہ تھی، اس نے کہا بیٹا طفیل، تجھے پیدا کرنے کا، جننے کا مقصد ہی میرا یہ ہے کہ تو ایمان والوں کا مقابلہ کرے، تجھے میں نے پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا۔ جب اس کو تکلیف ہوتی تھی تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ چلو میں ہمت ہارتا ہوں، کہتا تھا میری ماں مجھے اپنے پاس بلا لے، میں نے تیرا دین نہیں چھوڑا، میں نے تیرا جس بات کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا تھا وہ میں نے چھوڑا نہیں ہے، میں مقابلے میں ڈٹا ہوا ہوں، میری ماں مجھے اپنے پاس بلا لے، میری ماں مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور وہ اپنے طاغوتی ایمان، طاغوت سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ ہم نے بہت اس کو ایمان کی دعوت دی، ابھی وہ قید میں، اور سب ساتھی سے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ان کو بھی ایمان کی دولت سے نوازے، اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور جو دونوں سردار ہماری اس وقت قید میں، اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نوازے، اور جو ایمان لے کر آئے 10 کروڑ 70 لاکھ، اللہ ان کو ایمان میں استقامت عطا فرمائے، مسلمانوں کے مزید مضبوطی اور قوی ہونے کا سبب بنائے، اور اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اس طاغوتی نظام سے محفوظ فرماتے ہوئے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ یہ بہترین کارگزاری بھی تھی، اور اس کے اندر 2-3 اہم نکات بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیچ میں ذکر کی۔ اس کو اپنا حصہ بنائیں، اپنے ایمان کا، اپنے دین کے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنائیں، کہ اللہ رب العزت اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں دجالی ہر نظام سے، ابلیس کی ہر ذریت سے محفوظ اللہ رب العزت فرما کر ہمیں اپنی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ والسلام، جزاکم اللہ۔